شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیگمنٹ بہاری شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نکاح کے اندر جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کے کچھ بنیادی مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ اولاً یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ نکاح کے اندر مہر کا مقرر کرنا یہ شرعی طور پر واجب ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے نکاح کے وقت جب مہر مقرر کیا جانا تھا اسی وقت اس کے ذہن میں اگر یہ بات موجود تھی کہ میں بغیر مہر ادا کیے زوجہ سے کسی طریقے سے معاف کروا کر یا کسی اور ہیلے بہانے سے مہر کو معاف کروا لوں گا یا مہر جو ہے وہ ادا نہ کرنا پڑے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو گویا کہ وہ زنا کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لہٰذا مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز کہ جس کی بنیاد پر آپ مہر کو نظر انداز کر رہے ہوں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ دوسری بات، مہر جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی مرضی کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ اگر عورت کسی مہر کی رقم پر راضی نہ ہو تو شوہر جس رقم پر وہ راضی ہوگی وہی اسے ادا کرنا پڑے گا۔ پھر مزید یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مہر کی کم سے کم ایک مقدار مقرر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی مقدار مقرر یا فکس نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو آپس کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو میاں بیوی کے درمیان یا جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان کے درمیان، وہ مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم جو مقدار ہے وہ سابقہ ادوار کے اعتبار سے دیکھیں تو کم از کم 10 درہم ہے، اور موجودہ دور کے اعتبار سے 30.618 گرام چاندی، 30.618 گرام چاندی، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ جتنا بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو موجودہ دور کے اندر اگر مہر مقرر کرنا ہو تو چاندی کا یہ ریٹ معلوم کر کے اس کے حساب سے مہر مقرر کیا جائے، اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ مہر کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب یہ نکاح ہو جائے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں پر ہوتا ایسا ہے کہ نکاح جب آپس میں رشتہ طے کرتے ہیں یا تاریخ مقرر کی جاتی ہے، مہر اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اسی وقت مہر کی ادائیگی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مہر کی ادائیگی اس وقت ہوگی کہ جب لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایجاب و قبول ہو جائے، اب یہ مہر واجب ہوا ہے۔ پہلے جو ادائیگی کی گئی تھی وہ مہر وجوبی طور پر ادا نہیں ہوا تھا، لہذا اس کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ مہر جو مقرر کیا ہے، اگر نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایسی تنہائی ہو جائے کہ ان کے درمیان تعلق قائم ہو سکتا ہو یا تعلق قائم ہو چکا ہو یا ان میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے، تو جو مہر مقرر ہے اب اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر تنہائی کے بعد یا تعلق سے پہلے اگر ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پر شوہر اور بیوی جو ہے ان کے درمیان طلاق ہو گئی، تو اب جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت اگر مہر کا تذکرہ نہ کریں تو پھر جو ہے وہ مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جتنی خصوصیات کی حامل ہے، ان خصوصیات والی لڑکی اس معاشرے میں یا اس کے خاندان میں اس کا جتنا مہر مقرر کیا جاتا ہو وہ مہر اس کو دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جس خاندان سے یہ لڑکی تعلق رکھتی ہے اس خاندان کے اندر اس لڑکی کا مہر جو ہے وہ 10,000 روپے مقرر کیا جاتا تھا ان تمام اوصاف کے ساتھ، اور اب اس کا مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت مقرر نہیں کیا گیا، تو اب شوہر پر لازم ہوگا کہ اس لڑکی کو جس سے اس نے نکاح کیا ہے اس کے خاندان کے مطابق مہر ادا کرے گا، یعنی 10,000 روپے اس کو دے گا۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اگر مہر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مہر مؤجل ہوتا ہے اور ایک مہر معجل ہوتا ہے۔ ایک حمزہ کے ساتھ میم واو، یعنی میم حمزہ جیم اور لام، اور ایک ہوتا ہے مہر معجل یعنی عین کے ساتھ میم عین جیم اور لام۔ معجل کے اندر باقاعدہ مدت مقرر کی جاتی ہے جس کے اندر جو ہے یہ طے کیا جاتا ہے کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 1 مہینے کے بعد مہر مقرر کیا جائے گا یا ادا کیا جائے گا۔ تو اگر مہر کی ادائیگی کی مدت مقرر کر دی جائے تو عورت کے لیے عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ مدت سے پہلے مطالبہ کرے، اور بالفرض اگر وہ مطالبہ شوہر اس کو مطالبے پر ادا نہ کرے، یعنی مدت سے پہلے عورت نے مطالبہ کیا اور شوہر اس کو ادا نہ کرے، تو عورت کو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی اپنی طرف سے جو ہے وہ مرضی کے اظہار کی اجازت نہیں ہوتی۔ البتہ مہر معجل ہو، یعنی جس کے لیے کوئی باقاعدہ وقت مقرر نہ کیا گیا ہو،
یا مہر معجل کی مدت گزر چکی ہو، اب اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے مطالبے میں جو ہے وہ مہر ادا کر دے، اور اگر بالفرض شوہر مہر یہ ادا نہ کرے تو عورت کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دیا جائے۔ مہر معجل کو عندت طلب بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی مدت مقرر نہ کی جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ طلاق کے فوراً بعد، یا اگر وفات ہو جاتی ہے تو وفات کے فوراً بعد، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہو گئی، بیوی کی وفات ہوئی تو شوہر پر لازم ہوگا کہ بیوی کے جو مال ہے اس کے اندر یہ مہر کی رقم جمع کروائے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہو۔ شوہر کی اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے مال میں سے، اس کی جائیداد میں سے پہلے مہر کی رقم لی جائے گی، اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ تفصیل ہے مہر معجل اور مہر معجل سے متعلق۔ اور ایک اور آخر میں بس یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مہر جو ہے اگر عورت اپنی مرضی سے معاف کرنا چاہے، شوہر نے زبردستی نہ کی ہو، عورت اپنی مرضی سے کل مہر معاف کرنا چاہے یا کچھ حصہ معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو مال متقوم ہو، یعنی جس کی کوئی قیمت ہو، جو مارکیٹ جو ویلیو رکھتی ہو، وہ چیز بطور مہر مقرر ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں آپ کو تعلیم قرآن دوں گا، اس کے بدلے میں نکاح کر لیا جائے، تو ایسی چیزوں کو بطور مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ مہر کے مقرر کرنے کے لیے مال ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہ مہر کے بنیادی مسائل تھے۔ اس کے علاوہ تفصیل جو ہے وہ جب کوئی اس معاملے سے اپنی معاملے کی طرف جا رہا ہو، نکاح کی طرف جا رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ بطور خاص مہر سے متعلقہ مسائل بھی وہ سیکھ لے۔